وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال الله تعالى خير من تعلم القرآن وعلمه اور كما قال علیہ السلام. بزرگوں دوستوں، ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے اللہ تعالیٰ شاہدوں نے شیخ المدیس میں اگلی کوشش ادا فرمائی. بچوں نے ماشاء اللہ حفظ قرآن شروع کیا. حدیث شریف میں اعمال کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. ان میں یہ بھی آتا ہے کہ محشر کے میدان میں جب کہ آدمی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ سے آپس میں نقشہ کھینچتے ہیں. اللہ بہتر کون بتا سکتا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ، ایسا دن ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی کی جگہ بھاگ جائے گا. یہاں گھر میں جو مصیبت تکلیف آدمی دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ کٹاتا ہے، کرتا ہے. اور نہیں وابی اللہ اکبر، آدمی اپنے ماں باپ دیکھ کر بھاگ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کیسا منظر ہوگا معاشر کا. ماں باپ جن کے لیے کتنی فضیلت آتی ہے کہ وہ ایسا منظر ہوگا وہاں کا کہ آدمی اپنے نفسی عالم میں ہوگا، ماں باپ دیکھ بھاگ جائے گا. صاحبتہ و بنی، اللہ فرماتے ہیں آدمی اپنے بیوی بچوں دے کر بھاگے گا. یہ بیوی بچوں بھی آدمی جو ہے اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں. باپ مر کے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، اولاد کے لیے خود تو کھاتے پیتے ہیں. کتنے واقعات آتے ہیں، لیکن آدمی ان کو دے کر بھاگ جائے گا. فرماتے ہیں آقا مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ایک منظر دیکھیں گے، کچھ لوگ اعزاز اکرام ہو رہا ہے، لوگ احساب کتاب نفسی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ تاج پہنایا جا رہا ہے. ایسا تاج اللہ اکبر اس شریف آتا ہے کہ سورج سے زیادہ روشن ہوگا. پورے دنیا روشن کر دیتا ہے، لیکن اتنا روشن تاج ہوگا. لوگ حیران سے پوچھیں گے کون لوگ ہیں کا اعزاز اکرام ہو رہا ہے؟ کہا جائے گا حافظ کے ماں باپ ہیں. حافظ کے ماں باپ ہیں. ماشاءاللہ بچوں نے شروع کیا ہے. میں اسے دوستوں کہا کرتا ہوں کہ میرے بزرگوں دوستوں، آپ دنیا کے لیے اولاد ہی سب کچھ کرتے ہو نا، اپنی آخرت کے لیے کوئی اولاد حافظ عالم بنا لو تاکہ وہ آپ کے وہاں کام دے. احمد آباد میں جب زمانہ تھا مسلمان بادشاہوں کا، 27 رات ہے شب قدر کی، قرآن شریف پورا ہوا ہے. علماء کرام بادشاہ کے دربار میں خطاب مناقب بیان کر رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا میں بوڑھا ہو گیا، بچے میرے ذمہ داریاں سنبھالی ہو، کوئی گورنر ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. افسوس ہے آخر میں تاج پہنانے کے لیے میرا کوئی موجود نہیں اب ہے. فضائل سننے کے بعد بادشاہ تڑپ گیا، میری آخر سے کیا ہوگا، مجھ کو کون کا تاج پہنائے گا. آئندہ شعبان کے موقع پر بادشاہ کے بیٹا آیا، ابا اس سال تراویح آپ کو میں پڑھاؤں گا. بادشاہ کا بیٹا تو حافظ قرآن ہے؟ میں نے کہا ابا میں نے وہ آپ کی بات سنی، 27 رات میں سنی تھی، آپ بیچاری طرف سے کہہ رہے تھے مجھے تاج کون پہنائے گا. ابا میں نے حفظ قرآن کیا ہے، پورا حافظ بنا میں. اتنا بادشاہ خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، کہا بیٹا تو مجھ کو آخر میں تاج پہنائے گا نا معاشر میں، آج تخت تاج تیرے حوالے ہے، میں دنیا تاج تیرے حوالے کرتا ہوں، تو بادشاہ تیرے حوالے کرتا ہوں. اتنا بادشاہ خوش ہوگا. اپنی آخرت کے لیے آدمی جہاں کئی اولاد ہے، کوئی کچھ بنا حافظ بنا دے جہاں آپ کو بنا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ شاہجہاں کے پاس گئے، ابا خوش ہو جائیے آپ کا پوتا حافظ ہو گیا. وہ سب پڑھے لکھے تھے. تو شاہجہاں بادشاہ نے کہا بیٹا تم کو مبارک ہو، تاج تو ماں باپ ملے گا، دادا تھوڑے ملے گا، تم کو مبارک ہو. یہ بات شاہجہاں بادشاہ نے کہی. کچھ عرصے کے بعد عالمگیر رحمۃ اللہ 14 سال عمر ان کی تھی، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کتاب نقل کیا ہے. کچھ عرصے کے بعد گئے، ابا خوش ہوئی آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا. عالمگیر رحمۃ خود 14 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کیا. ایک ماحول بنا ہوا تھا اپنی آخرت بنانے کے لیے، وہاں راحت کے لیے، نجات کے لیے.
اگر نہیں کوئی اولاد ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے حافظ کوٹا 10 کا ہے، 10 کے جس کے بعد جہنم واجب ہو چکی ہوگی، لیکن حافظ قرآن کہ اے اللہ یہ ہمارے فلاں ہیں، ان کو پڑھایا تھا، ان کو کیا تھا، اللہ ان کی بخشش فرما دیجیے، جنت دے دیجیے۔ اللہ 10 کے بارے میں کی بخشش اس بات کو بھی فرما لیں گے۔ حافظ کوٹا 10 کا مقرر ہے ہوگا اللہ۔ تو میں کہتا ہوں اگر نہیں کوئی ہے تو حافظ دادا نانا بن جائیے، ماموں بن جائیے، خالو چچا ابا بن جائے، کچھ تو بن جائیے، خاندان کوئی تو ہوگا۔ دنیا کے مشورے کرتے ہیں نا ترقی کے لیے، جائز ہے، اپنے آخر کے مشورے گھر میں بیٹھ کے کیجیے کہ ہمارے خاندان ایک حافظ بناؤ۔ کچھ لوگ بھائی تھے، حضرت ہم لوگ اپنے بھائی کو فارغ کیا، حافظ بن جاؤ، عالم بن جاؤ، ہمارے بھائی کوئی تو ہو جائے، سارا خرچہ ہم تمہارا برداشت کریں گے، تم کماؤ نہیں، پہلے بن جاؤ، پھر باتیں دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اجی ہم بھی اپنے آخرت کے گھر میں مشورہ کریں، بھائی دیکھو کون تھے، بیٹا پوتا نماتا کھانا بھاجا کوئی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آئے، اب اس کے 3 بچے چاہیے، بہت پرانی بات ہے، نئے مدرسے میرے شروع ہوئے تھے، اس 6-7 آدمی میرے تھے ممبئی میں۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگے 3 بچے بمبئی جو رہتے ہیں وہ باہر کے نہیں، کیا کریں گے آپ؟ کہنے لگے کہ جمعہ کی صبح کو بچوں کو اپنے گھر بلاؤں گا، ان کے اچھے جوڑے سلا کے رکھوں گا، بچوں مل کے دھوں گے، بچے صبح ناشتہ میرے پاس کریں گے، بڑھیا بڑھیا ناشتہ کھلاؤں گا، اور اس کے بعد تو جمعہ تیاری کر کے نہا دھو کے بچے جمعہ پڑھ کے آئیں گے، بڑھیا بڑھیا کھانا کھلاؤں گا، پھر شام کو اثر تک گھر پہنچ جائیں گے، نقصان نہیں ہوگا ان کے تعلیم کا، ان کا جیب خرچ، کھانے خرچ سب میں دوں گا۔ اللہ کو ذائع خیر دے، اللہ آپ کے دل میں بات ڈالا، آپ کو خیر دینا چاہتے ہیں، کیوں آپ نے سوچا یہ بات؟ حضرت میری کوئی اولاد نہیں ہے، مال بہت ہے، تو میں نے کہا کہ آخر میری اگر مرنے کے بعد محشر کے میدان میری پکڑ ہو گئی، کسی بات میں یہ بچے کیا کہیں، اللہ انہوں نے ہم کو حافظ بنایا تھا، میری شفاعت کریں گے بچے، میرے نجات ذریعہ بن جائے گا، میں ہم کو نجات مل جائے گی، بچوں کو پڑھوں گا۔ ایسے بولو ہم بھی اپنے آخرت کے لیے بڑے مشورہ کریں، سوچیں۔ ایک آدمی کہنے لگے، بہت پرانی بات ہے، انتقال کی 20-25 سال ہو گئے، اس کے پہلے کی بات ہے، حضرت ہم جب زکات نکالتے ہیں نا، زکات نکالتے ہیں تو فرض ہے نکالنا ہی ہے، پھر ہم مشورہ کرتے ہیں اس سال امدادی رقم کتنا خرچ کی، للہ کرنی چاہیے، رسول اللہ بولتے تھے زکات کے علاوہ للہ کتنا خرچ کریں، تو کہنے لگے اسلام نے 1 لاکھ خرچ کیا ہے، 40 سال پر پرانی بات تقریباً، اور اس میں سے 60,000 آپ نے مسجد خرچ کیا، مسجد میں پانی کی تکلیف تھی، وضو کرنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی ہماری کالینہ میں، وہ آئے آتے تھے، ملتے تھے، رہتے تھے دوسری جگہ، لیکن آتے تھے نماز شریف میں خاص طور پہ، میں کھڑا ہوا تھا، کیا بات ہے نماز وقت ہو گیا آپ کھڑے ہیں، تو کیا پانی کی تکلیف ہو گئی ہے، اب لوگ رمضان مہینہ ہے، میں کھڑا ہوں گا، جیسے لوگ انتظار کریں گے تاکہ لوگ وضو وغیرہ کر لیں ذرا، ہمارا کنواں تھا اس وقت، پانی سے نکالا جاتا تھا، پانی بہت کم آتا تھا، اس لیے اچھا یہ بات بول کر آئیے نا، پیسہ میں دوں گا، شرط یہ ہے میرا نام مجھے معلوم نہیں ہو، ایک شرط میری ہے، آج تک کسی کا نام معلوم نہیں، ہزاروں لاکھ اب تو لاکھوں ہو گئے ہوں گے، جب سے 30 سال میں ہمارے ہمارے انتخاب والے دنیا بھر کے لوگ جہاں پہ بزرگ بھی آتے تھے، میرے بزرگ دوستوں یاد کر رہا تھا، ایسا ہم دین کا بجٹ بنائیں، دین کا بجٹ، بھائی لائٹ بل ہوتی، دودھ کا بل ہوتا، کرایہ بل ہوتا ہے، ہم سب کرتے ہیں اتنا کرایہ کا، اتنا لائٹ کا، دودھ کا، اس کا اتنا دینا ہے، اتنا ہماری آخرت کا، اتنا ہماری آخرت کا نہیں کر سکتے، روز کا 10 روپئے نکالے، 5 روپئے نکالے، اکٹھے مشکل ہمارے لیے ہوتا ہے، ایک صاحب تھے 30 سال میں ابا بیمار تھے، صاحب سے بیٹھتی تھے وہ کہ ابا کینسر مریض سے بیمار ہو انتقال ہو گیا، میں کیا کروں، میں کیا نمازیں کا چھوٹی سے ادا کر دو، اگر جو ایک بجے کا اپنا نمبر ہے نمبر ایک بجے کا، مگر ہم لوگ اب تک کسی عالم کو بلا کر اپنے گھر، آپ نے کوئی پوچھا وہاں صاحب بتا دیجیے ہمارے بچوں کو، ہم کو بتا دیجیے، مرنا تو سب کو ہے، مرتے وقت کیا کرنا چاہیے،
हमारे अब्बा का इंतकाल होने लगा, क्या करेंगे हम? पूछा कभी किसी से? हम लोग दीन पर मुतमईन है, जितना जो दीन इख्तियार किए हुए थे उतना अपने दीनदार हो गए, और तो बहुत दीनदार, हमारे से क्या कमी है? अच्छा, अब्बा का इंतकाल हो जाएगा तो गुस्ल में कौन आता है? मोहद्दिन साहब बुलाओ। बाप हमारे हाजिम साहब मोहद्दिन साहब क्यों करेंगे, मौलाना साहब क्यों करेंगे? इतनी बात नहीं, 30 साल में नहीं सीख सके अब तक हम, 10 साल में गुस्ल मईद कैसे दिया जाए? इस हमारे नंबर ही में देंगे, नंबर उनको भी नहीं मालूम क्यों? हमने बस हम थोड़े बार सीख लिया, मुतमईन हो गए अपनी दीन पर। भाई कहते आदमी को बुलाइए अपने घर पर, वहां साहब हमारे बच्चों को हमको सिखा दीजिए ना, अब्बा का इंतकाल होगा तो कैसे गुस्ल मईद कैसे दिया जाएगा, हम तो सुन देंगे। हमारे अब्बा हमारे हैं, वहां दरवाजे रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि वालदा का इंतकाल हुआ, ये आलिया का इंतकाल हुआ, मैं बोल रहा हूँ आलिया अपनी बीवी का इंतकाल हुआ, उनकी बच्चियां लड़का नहीं लड़कियां सब थी, हम लोग कई भतीजे उनके थे, तो कई मरो। तो कहने लगे मैंने पर्दा बांधा, बच्चियां और बच्चियों की माँ उस तरफ, मैं कहा देखो मेरी बीवी जिंदगी मैंने उनके साथ गुजारा है, मेरी मौसना है, और आराम आराम से पहुंचाया, पानी मैं दूंगा, नीचे तुम लोग पानी गुस्ल तुम लोग अपने मांग दो, हम यार पानी मैं इधर से पानी मैं दूंगा पर्दे के पीछे से, लेकिन तुम्हारे अम्मा गुस्ल तुम लोग गुस्ल दो। भी सीख लेने के बाद एक मसला सीखे, 100 रकात नफिल पढ़ने सवाब मिलता है, 100 रकात। अगर मसले एक बाप सीख लिया तो 1000 रकात नफिल पढ़ने सवाब मिलता है। अल्लाह कितना बरकत देना चाहते हैं, तो अपना दीनी माहौल बनाइए। बात आ गई मेरे बुजुर्गों दोस्तों कि आप अपने घर में कभी अपने मस्जिद में आदमी को बुलाकर, बहुत पुरानी बात है, हमने कहा भाई देखो ये बात याद की रहती है, तुम्हारा आपको धोखाबाज और मस्जिद में बयान होता है, तुम्हारा 2-3 साल इज्तिमा होता है, इज्तिमा का हमने ऐलान कर दिया, 2 इज्तिमा के बाद 3रा इज्तिमा जब आएगा हम गुस्ल मईद तरीका बतलाएंगे, बयान तो और सुनते रहते हैं, हम अमली तरीके से कैसे किया जाएगा। तो कई डॉक्टर लोग, जमात पुराने जिम्मेदार लोग, दीन की बरकत तलब तो हो जाती है, लेकिन शौक पता हो जाता है, माहौल नहीं बनता, आपकी तवज्जो इधर नहीं होती है। कितना हमारी पूरी मस्जिद भर गई, ये जो है बहुत अच्छी बात है। ऐसे मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ठीक और बात कहाँ चली गई मेरे बुजुर्गों दोस्तों, कि अपने घर में कोई हाफिज होगा, आलिम होगा, ये हमारे आखिरत के लिए नहीं कोई है, जी गरीब बच्चा मदरसे वाला, जहाँ जिस मदरसे का ताल्लुक हो, अब वहाँ भाई एक बच्चे हम दिया करेंगे। हाँ, उनकी बीमारी में बात आ गई तो उन्होंने मुझको फोन किया कि अब्बा का इंतकाल हो गया, क्या करना चाहिए? मैं कहा तो आप तो जमात जिम्मेदार हो इलाके के, आपको भी नहीं मालूम उसमें कैसे किया जाएगा, नहीं सीखा आपने। तो एक बात मैंने कहा, ये बात समझ लो, हाँ कोई गरीबों से तो कर लो, लेकिन अब्बा की नमाजें अगर छूट गई हैं तो आप उनका फिदिया अदा कर दो अपने मिल्कियत में से। वालदा आपकी हयात है, 8वां हिस्सा वालदा को जाकर मिल्कियत में, और भाई मेरा शरीर निकल गए, कहने लगे मैं मुलाजिम हूँ, मैं 300 रुपया महीना निकाल सकता हूँ आराम से अपने तनख्वाह में से। कितना? 300 रुपया महीना निकाल सकता हूँ। अगर 10 रुपया रोज आदमी आखिर के लिए जमा करे तो महीने में कितना हो जाएगा? 300 नहीं हो जाएगा? कितना आसान है, हम आखिरत के बिल बनाए। कोई बच्चा रखने ले लीजिए, गरीब आप जानते हैं, इस्लाम में कोई गरीब है, बेटा आप माँ बाप कहेंगे हम पढ़ाएंगे इनको, वो करेंगे, आप खर्चा हम देंगे। तो मेरे बुजुर्ग क्या कर रहा था, 10 के बारे में हाफिज का होना मुकर्रर है, 10 के बारे में। हम अपने यहाँ कोई ऐसा है, मशवरा कर ले किसी से। एक आदमी ने कहा कि बच्चे बड़े हो गए, उसको खतना नहीं हुआ अब तक, उधर पढ़ भी नहीं सकते, क्या करें हम? मैं एक दोस्त को फोन किया, वहां जाओ बात करो उनसे, उन्होंने उसको कहते बात है, मैं कहा मतलब बच्चों को दे दो, हासिल कर लो, साबिर खैर का बजट होता है, उनको उनका जो भी जरूरियात पूरी कर लो, दूसरा कपड़ा बना सकते हो, उनके पास ना वो है बिस्तर का इंतजाम कर लो, पहले हम ढाई बजट रहता है कर लो। ऐसे मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह खैर फरमाए। एक बात ये हो गई कि इरादा कर ले इंशाल्लाह अपने घर में, खानदान में हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाल्लाह। कौन कौन बनाएगा? माशाअल्लाह, अल्लाह खैर फरमाए, बरकत फरमाए। रमजान मुबारक में तो ऐसी रात में जहाँ फजा वगैरह बयान किए जाते थे, तो हमने बयान किया, हमने कहा देखो हाफिज कुरान बनने की उम्र की शर्त नहीं है। साहब इकराम पहले मदरसा इस्लाम में बड़ों मदरसा था, बोले ईमान लाते थे, जवान ईमान ठीक है, हाफिज कुरान बनते थे।
ہندوستان کے لیے ایمان لائے، حضرت بچے تھے، باقی بڑے عمروں والے صدیق کے والد ایمان لائے تو بے پالے ان کی بھویں سفید ہو گئی تھی، یہ سیکھتے تھے۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا دیکھو ایک صاحب کھڑے ہوئے، حضرت میں میمن ہوں اور میں حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں، باتیں سنی آپ کی، بھائی پڑھتے پڑھتے سیکھتے مر گئے تو اللہ کے حافظ قرآن ٹھہر جائیں گے، یاد رکھو۔ ایک آدمی سیکھ سکتے روزانہ، ایک آدمی نہیں سیکھ سکتے، سیکھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی بشاری کر لیا، اب اس نے امام صاحب کرا، ایک آدمی ہماری سن لیجیے، ارادہ کیا ہے قرآن سے حافظ بنیں گے، مر گئے اس حال میں اللہ حافظ قرآن وہاں اٹھائیں گے، کیا اٹھائیں گے؟ حافظ قرآن اللہ اٹھائیں گے۔ کیا کھڑے ہو جاؤ، کون سا بات کر رہے ہیں شروع کرانے کے لیے، وہ کھڑے عمر 50 کے آگے جو بھی رہی ہو، اس سے کم تو نہیں تھی۔ میں کہا کوئی ہے 40 آدمی کھڑے ہو گئے، ہم کو شروع کرائیے، شروع کرایا نا تو ان لوگوں شروع کرایا، اگلے سال پھر آئے ہو، یاد نہیں 2 پارہ کتنے پارے حافظ ہو گئے، تب تو صحیح یاد نہیں رہا، مجھے بہت پرانی بات ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ آنے والے دنیا چلے گا، اللہ کا حافظ قرآن اٹھائے جائیں گے۔ پر جو ریٹائر لوگ، دین میں کوئی ریٹائر نہیں ہوتا، ریٹائر دنیا میں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے دین میں؟ حیات مسلمان ترقی کرتا رہتا ہے، ریٹائر نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے جو بوڑھے ریٹائر ہو گئے، اپنے گھر سے ریٹائر ہو گئے، 1 گھنٹہ اللہ کے لیے، 2 گھنٹہ قرآن شریف کے لیے، بھائی ریٹائر ہونے کے بعد بھی اگر 4 گھنٹہ کام کے لیے، 5 گھنٹہ یہاں کے لیے، اس کے لیے 6 گھنٹہ آرام کے لیے، 2 گھنٹہ قرآن شریف کے لیے، 1 گھنٹہ درود شریف پڑھنے کے لیے اور دعا کے لیے نہیں کر سکتے؟ آخرت کے بجٹ بناؤ نا، اپنے آخرت کا بجٹ بناؤ۔ زندگی میں ہمارا 1 گھنٹہ درود شریف پڑھیں گے، اللہ کے بعد ہمارے محسن اعظم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے بعد کون ہے محسن اعظم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کو آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو ایسی دنیا بنی، ہمارا وجود دنیا میں آیا، ہم دنیا میں آئے، ہمارے باپ ملے، ہم ان کو آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے۔ آدھا گھنٹہ درود شریف پڑھیں گے، اللہ کلام ہے، اتلوا علیہم من الکتاب، اللہ فرماتے ہیں تلاوت کرو، جس ہمارے شروع ہے وہ تلاوت کرو۔ ہم جو ہے 1 گھنٹہ نہیں قرآن شریف دے سکتے، تو 1 گھنٹہ اللہ کے لیے فارغ کر لیا، 10 منٹ قرآن شریف پڑھ لیا، 10 منٹ درود شریف پڑھ لیا، تیسرا کلمہ پڑھ لیا، مانگ لیا۔ ابھی طے تو کر بجٹ بنا کے دیکھا، ہمارا ہوٹلوں میں یہاں بیٹھے وہ وقت نہیں گزرتا ہمارا، 2 گھنٹہ ہمارا آخرت کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا ہمارا، طے کرو۔ حالات مشکلات امت پر ہیں، انفرادی بھی ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، کاروبار نہیں چلتا، دکان فیل ہو گئی، کوئی بیمار ہو گیا، بیمار رہتا، سب کو حالات لگے رہتے ہیں، یہ جنت نہیں، دنیا سب کو ہے۔ اتنی تکلیف ہو رہے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو، فضل عباس شہزاد بھائی تھے، عباس فضل آ جاؤ، اللہ ان کو طاقت اتنی عطا فرمائی تھی فضل عباس کو کہ گھوڑے پہ دباتے تھے پیر سے، انگلی نکل جاتی، اتنا اللہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ اللہ خالد مولید نے 60,000 مقابلے، کہا کہ 60,000 مقابلے میں تو 60 ہی امام والے چاہیے، مگر میں فیصلہ کروں کس کو لے جاؤں، میں 60 کو طے کیا، لیکن فضل عباس کو لے گئے، اللہ نے فتح دیا، واپس آئے، فضل عباس نظر نہیں آئے۔ اچھا نظر تو نہیں آئے کوئی بات، مگر دیکھا تو شہیدوں میں کوئی وہ بھی نہیں ہے، وہاں بھی کوئی سلا میت نہیں پڑی ہے، خالی بڑی اللہ بے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتر پر ہم کو رسوا مت فرمائیے گا، بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ ہم کو رسوا مت، مطلب کہ قید نہیں ہو گئے ہوں، جتنا قید نہیں ہو گئے ہوں، اللہ ہم کو رسوا مت، شہید ہونا ایمان کی شان ہے، لیکن قید ہو جانا، اللہ آپ صلی اللہ بھائی والے ہم کو رسوا مت فرمائیے گا، ڈر کے اتنے دیکھا دور سے آ رہے ہیں، بہت آگے بڑھ گئے تھے حملہ کرتے ہوئے، اتنی طاقتور کا فرمایا دور سے باندھو، پٹی دور سے باندھو، تکلیف کی آپ سر مبارک میں دنیا میں سب کو پیش آتی ہے، آپ جنت اللہ آرام دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بزرگ دوستو، سب کچھ شفا کون دیتا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ حیات کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ اللہ مانگنے والے بن جائے نا بھائی، کچھ وقت ہمارا نہ چلتا، دکان نہیں چلتی تو شکایت 10 گھنٹہ بات کریں، شکایت کریں، اللہ 10 منٹ نہیں مانگتے اللہ سے، اللہ 10 منٹ بیٹھ کے مانگ لے۔ امت کی حالت ہے، سب کچھ دینے والے ہیں، تو یہ حالت ہے، مشکلات پریشانیاں ہیں، کون دور کرے گا پریشانی؟ دور کریں گے۔ ایک ہے دعا کا پڑھنا اور ایک دعا کا مانگنا، دعا مانگنا اسے کہتے ہیں کہ آدمی دل گہرائی سے مانگے۔ ایک آدمی میرے پاس آئے، بہت پریشانی میں، کیا ہو گیا؟ تو ایک آدمی پیسہ لے کے چلا گیا ہے، خط لکھو تو آتا ہوں، ٹیلیفون کو تو آتا ہوں، ٹیلی گرام کو تو آتا ہوں،
مگر آتا نہیں، میرا کام چوپٹ ہو گیا. مگر اس کو بلانا، ارے آ جائے میرا کام بن جائے. اچھا اس کو بلانا ہے، جلدی بلانا ہے، ارے میرا کام بن جائے گا، مگر ارجنٹ بلانا ہے اس کو، سمجھا تو ہی کاپی اٹھا کے لائے گا. سمجھے آپ؟ ارجنٹ بلانا ہے کہ آپ میرا کام ہو جائے گا. میں کیا عمل بتاؤں کرو گے؟ کیا کروں گا؟ پکی بات کرو گا عمل؟ بولے کروں گا. پکی بات بولتے ہو، سچی بولتے ہو؟ بولے وعدہ ہے کروں گا. میں نے کہا بے شاباد ہو گیا، جاؤ کھانا کھاؤ. اطمینان سے وضو وغیرہ کر کے 4 رکعت نماز پڑھو، پھر ہاتھ اٹھاؤ اللہ سے، اپنی مشکل پریشانی غم دکھ درد اپنے اللہ سے کہو. جب تک یقین نہیں ہو جائے تو آپ قبول ہوئی، اللہ سے دعا مانگتے رہنا. جب دل گواہی سے دعا قبول ہو گئی، پھر ہاتھ منہ پھیرنا. کرو گے پکی بات، ہو آدھا ہو گیا، کرو گے انشاءاللہ. پھر ایک نماز بات کر رہا معمول بیان کرنے کا. دیکھا نئے آدمی بیٹھا ہوا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ بولیں کتنے ملنا؟ بولے 5 ملنا. چلو میرے ساتھ چلو. ان کو لے گیا میں، بیل بجایا، آنکھیں بن جائیں، نماز ہو گئی. میں کہا دل نکل آیا. اور آپ نے وعدہ کرایا تھا، رات کو مانگتا رہا. کب تک مانگے؟ 2:30 رات کو دعا مانگتا رہا. دن بدل ہم 5-10 منٹ تھک جاتے ہیں. ہم کہیں بات نہیں تھکتے، اللہ بات کرتے تھک جاتے ہیں 5-10 منٹ میں. کیا ہے محبت لذت ملتی اللہ سے مانگنے کی. دوست تو گھنٹوں دوست سے بات کرتے ہیں. سب سے بڑے دوست اللہ تعالیٰ شان ذات عالی ہیں. سب سے بڑے دوست اللہ تعالیٰ شان ان کی دوستی دنیا بھی کام آئے گی، حشر قبر ان کی دوستی کام آئے گی. اللہ سب سے بڑے وفا دوست سے بھی دوستی کر کے دیکھے. 2:30 رات تک مانگتا رہا، یقین ہو گیا تو سو گیا. دیر ہو گئی، میں کہا باہر نکلو، اور باہر آؤ. نکل آئے آپ تو باہر کیا ہوتا ہے، ایک قدم اور باہر نکالو. یہ کون ہے؟ اس کی نگاہ جو پڑی اس آدمی پر، اللہ اکبر، میں کس نقل نہیں کر سکتا ہوں. ارے یار اس نے کس ادا کیا جب نگاہ پڑی ہے؟ کس نے بھیجا؟ اس کے ٹیلی گرام ٹیلی فون سب کچھ ہوا، لیکن اللہ نے یا خوش ہو گیا دیکھ کے. اللہ سب سے بڑے قدرت والے اللہ ہیں. میرے بزرگوں حالات سب کو پیش آتے ہیں، لیکن یہ دعا مانگنا اسے کہتے ہیں. ایک آدمی بھاگلپور فساد کے بعد گیا تھا، بہت سال پہلے فساد ہوا تھا بھاگلپور میں. تو بعد میں حالات امت کو تسلی ہوتی ہے، موقع دلجوئی ہوتی، لوگ اللہ بھی کر لیتے ہیں. حالات مشکلات پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ رجوع ہو جاتے ہیں. کہنے لگے اس جگہ ایک اکیلے مسلمان تھے، 2 بیٹیاں، بیوی، خود کوئی مسلمان نہیں تھا. بدائی نے گھیر لیا، فسادیوں نے گھیر لیا. اوپر سے دیکھا شادی سب گھیرے ہوئے ہیں کہ سبھی میرا تو گھر یہاں ہے. بندوق میں دیکھا 2 گولی. بولے اگر میں ماروں بھی بندوق سے تو 2-4 دفن ہو گئے، مرے نہ مرے. لیکن پھر اوپر جب چڑھیں گے میری بیٹی اور بیوی کا مسلمان ڈالیں گے، ارے بیوی اور بچیوں کیا ہوگا؟ سوچتے آپ آنسو آگے کہنے لگے اللہ آپ ہی عزت بتا سکتے ہیں، آپ ہی. کہیں آنکھ میں آنسو گرنا شروع ہوا، اتنے فوج آ گئی. سب کو ہٹایا، اوپر آئے، ہم کو لے کے انہیں پہنچا. تو ہم ایسے کا دلی گہنا چھاتی ماں گئے. اللہ بہت پیارا، اللہ سب کی سنتے ہیں. ہمارے تفریح دوست ہے، اللہ سب کی سنتے ہیں. فرعون جیسا جو ہے جس نے خدائی دعویٰ انا رب اعلیٰ کہا تھا، میں رب اعلیٰ ہوں، بڑا رب میں ہوں، اپنے دعویٰ کیا تھا. اللہ اکبر. جس میں خدائی دعویٰ کیا، اپنے بڑا رب اپنے بتایا. 9 عذاب آیا گپتیوں پر، 9 عذاب آئے تھے فرعونیوں پر. ایک عذاب کا سالی آیا، پانی ختم ہو گیا، درخت خوش ہو گئے، کھیتیاں خشک ہو گئیں، دریا معاش نہیں رہا، دریا نہیں گزر بسر تھا وہ بھی خشک ہو گیا. فرعونی سب آئے تم نعوذ باللہ خدائی دعویٰ کرتے ہو، پانی لاؤ ہمارے لیے. ہمارے درخت مر گئے، جانور مر گئے، کھیتیاں خوش ہو گئی، دریا خشک ہو گیا، ہمارے مرنے کے باری. خدائی دعویٰ کرتے ہو پانی لاؤ. فرعون کہتا کل پانی آ جائے گا. کیا کہتا ہے؟ کل پانی آ جائے گا. لوگ چلے گئے. حکیم ترمذی نوادر الرسول میں نقل کیا واقعہ، تو تفسیر المعانی میں اس حوالے سے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں فرعون نے شاہی لباس اتار دیا، تاج کے کپڑے پہنے، ننگے پر دریا نیل میں کھڑا ہوا. دعا کرتا نا رب اعلیٰ کا، بڑے رب ہم ہی ہیں. جا دریا نیل میں کھڑا ہوا، ننگے پیر
اور کپڑا کیا پہنے؟ شاہی لباس نہیں، ٹاٹ کپڑے پہنے ہیں. ارے وہ کہتا ہے یا اللہ رب تو آپ ہی ہے. کیا کہا؟ رب آپ ہی رب ہیں. یا اللہ میں نے آپ کے بندوں سے ایک وعدہ کیا ہے. دیکھو کیسا مانگتا ہے. ہاں کرتا نہیں. یہاں عقل میں تو پکڑ ہوتی ہے، جب دنیا کیا کرے تکبر کرے نہیں ہوتی. اور تواضع کی سچائی میں اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ میں نے آپ کے بندوں سے وعدہ کیا ہے مجھ کو رسوا مت فرمائیے. کیا کہتا ہے؟ مجھ کو رسوا مت فرمائیے. پانی نہیں آئے گا تو رسائی ہوگی نا. اللہ دریانی کو پانی سے بھر دیجیے. دشمن رب خدائی دعویٰ کرنے والا اللہ جب مانگتا ہے کہتے ہیں پانی کے شور آیا نکل کے بھاگا. جہاں دوست گزار کو نہیں محروم تو کی بات دشمن نظر داری. دشمن سنتے ہو کہ آپ نہیں سنیں گے. ابلیس شیطان ان کا نکل یہاں سے. سزا سنائی جا رہی ہے. کیا کہتا ہے؟ اس کو مدد دیجیے. علماء فرماتے عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، عاشق نہیں تھا ورنہ اللہ کی بات مان لیتا. سمجھے آپ؟ جانتا کہ دربار یہاں آنا نہیں ہوتا ہے. ابلیس کیا کہتا ہے؟ اس کو قیامت تک مہلت دے دیجیے. تو مہلت ملی نہیں؟ مہلت ملی. سزا سنائی جا رہی ہے اور دربار اس کی وہ بھی قبول ہو گئی، درخواست قبول ہو گئی. اللہ ہمارے یہاں پھر سنیں گے. جسے کوئی مانگ کر دیکھیں ایک 8 لڑکیاں تھیں. اللہ میں کہاں کس سے کہنے جاؤں؟ مزیدار گھرانہ بتا دو، کھاتا پیتا گھرانہ بتا دو، میرے بچیاں آرام دیندار بن کر ہیں. اللہ کس سے کہنے جاؤں میں؟ لال کرتا پھروں میرے 8 بچیاں ہیں. اللہ میرے داماد میرے گھر آپ بھیج دیجیے. اللہ داماد میرے گھر آپ بھیج دیے. میں کہاں جاؤں؟ سب سے کہنے جاؤں. 6 نمبر کہنے لگا تو آیا تھا کہ میں گیا تھا؟ نہیں حضرت نہیں آیا تھا. 3 نمبر بلاؤ. نمبر وہاں چلتا تھا. سمجھے آپ؟ تو آیا تھا کہ میں آیا تھا؟ میں ہی آیا تھا. اللہ سے مانگا تھا. سب بڑی بچیاں الحمدللہ اپنے اپنے گھر چلتے گئی. بات کہاں چلی گئی؟ تو آپ دعا کا اہتمام کیجیے. اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو حافظ قرآن بنائیے، نیک دیندار بنائیے، روزانہ ایک آیت 2 آیت یاد کرنے والے بنائیے. پہلے سورہ ملک یاد کر لیجیے. 30 آیتیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی رات کو سورہ ملک پڑھ لے، 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورہ منجیہ، اس کا نام ہے سورہ ملک. رات کو سورہ ملک پڑھ لیا کرے اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا. یہ شریف میں آتا ہے. 30 آیتیں ہیں. آپ ایک آیت یاد کی کہ کتنے دن ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ہمارے بچے کتنے یاد کر لیتے ہیں بچے؟ آپ بڑے بوڑھے ریٹائر لوگ نہیں پڑھ سکتے. ایک آیت یاد کرو. مفرت فرمائے، بلند فرمائے. کوئی پڑھی لکھی نہیں تھی. ہم لوگوں نے پڑھ کو دعائیں یاد کرایا. ہمارے نے پوری اپنے وہ کیا. زکات مسئلہ بتایا تو زیور چاندی زیور جب چلتے تھے تو انہوں نے پوری زکات مت میں دے دیا. پھر آخر میں رونے لگے. کیا بات ہے؟ کہیں میرے دن میں زکات باقی نہ رہ گئی ہو. 10,000 روپیہ ان کے ہاتھ میں دیا. آپ ادا کر دیجیے زکات کی نیت اس کی چاہے دے دیجیے. خوش ہو گئی. نماز بھی پوری اپنی پڑھ لیا تھا. پھر تہجد پڑھنے لگے. اور تو نہیں. ایک بار میں گھر آیا کہنے لگے میرا سورہ ملک سن لو. 60-70 سال کی عمر میں سورہ ملک ایک غلطی نہیں ہوئی، پوری سنا دیا. میں نے کہا کس سے یاد کیا؟ ہمارے عالیہ مرحومہ تھیں، اللہ کی والدہ مرحومہ تھی. گھر میں بہو صاحب بہو جوڑ ہوتا تھا. دینی کام ترقی ہوتی ہے. پوچھ لیا کرتی تھی، یاد کر سنا دیا کرتی تھی. 70 سال عمر سورہ ملک یاد کر لیا. ہم لوگ نہیں یاد کر سکتے. پوری عورت یاد کیا. پھر ماشاء اللہ اعمال میں آیت الکرسی یاد کیا. بہت ساری دعائیں یاد کیا. ان کا معمول تھا. انتقال ان کا ہوا. ہم لوگ غریب تھے. تفسین ہوئی 4 بجے انتقال ہوا. بتاتی سے پہلے ٹھیک 10 بجے ہمارا جنازہ ہو گئی. ہولی دن تھا. کہاں بچپنا تھے، وہ تھا، موبائل زمانہ ہے. کہاں اتنے لوگ آئے. میں کہا ہولی دن تھا تم کو ڈرنے لگی کہ حضرت ہم لوگ ایک جوڑا کپڑا جھولے میں رکھ لیے تھے. کوئی رنگ ڈال دے گا اور کیا کرے گا؟ وہاں جا کے بدل لیں گے. اصل سے پہلے مسجد میں پہنچا. میں میرے دوست فون بمبئی سے پہنچا. ان کو زیارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمایا ان سے میرا سلام کہو. میں دعا کرتا ہوں، غم میں شریک ہوں. اللہ ان کے والدہ کی مغفرت فرما دی. اللہ سب کی مغفرت فرما دے. یہاں سے بشارت ملی. دل کو سکون ہو گیا. غم کی بات کم ہوتی ہے. آپ کام میں لگے اپنے بس اتنا تو مشکل کرو. ایک آدمی یاد کر سکتے ہم لوگ؟ کون ایک آدمی یاد کر سکتا؟ اس کی نیت سے پہلے وہ یاسین شریف ایسے چھوٹے کچھ یاد کیجیے. نیت رہے گی
याद हो जाए सुनाई कीजिए, और जितना याद हो नमाजों पढ़िए, जितना याद हो जाए, भूलेगा नहीं। नफिल में सुन्नत में पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। एक आदमी बड़े उम्र में माशाल्लाह हाफिज कुरान हो गए, 70 साल की उम्र हो गए। ये कुरान पाक का मौजज़ा है, याद रखो। एक आदमी औरत ने 25 या 25 श्लोक याद किए हिंदुओं के। नागपुर में उसको बुलाया एजाज इकराम इस्तकबालिया देने के लिए, ये इतने इतने जबानी याद कर लिए हैं, छोटा सा किताबचा, 25 श्लोक कितने होते हैं। अब्दुल करीम फारिग, मौलाना अब्दुल करीम फारिग रहमतुल्लाह अलैह भी बुलाया, आइए देखिए हमारा कैसा याद करते हैं। उनका किस लिए तुम लोगों ने बुलाया? बोले औरत इतने श्लोक याद कर लिए हैं। बैठो 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 भाई, कोई हिंदू मदरसा है कहाँ यहाँ? हाँ ये मदरसा है। बोला बच्चों को लोग कराची लेकर आए। कौन के बच्चे हाफिज कुरान हो गए? खड़े हो जाओ। कुराशी भी बच्चे खड़े हो गए, कहने लगे इतनी चीजें याद कर लिया तुम लोग, इतना करते हो कि हमारे बच्चे इतनी मोटी किताब, आप यहाँ से पूछो, हाफिज कुरान बच्चे हमारे हैं, कुरान का मौजूदा। सब हैरान गैर मुस्लिम रह गए, पूरे कुरान के हाफिज, पूरे कुरान हाफिज है। एक आदमी शाम को आए, कहने लगे कल आइए हमारे मगरिब पढ़ लीजिए, हमारे नवासे का कुरान शरीफ हाफिज पूरा करा दीजिए। मैं क्या इशाक बात आऊंगा तो सो जाएगा वो। मैं कौन हाफिज है, सो जाएगा भाई? अरे भाई 6 साल का बच्चा है वो। कै साल का? 6 साल बच्चा हाफिज कुरान माशाल्लाह पूरा। हम कल फिर अच्छा मगरिब पढ़ लेंगे हम, अरे मगरिब तक रहेगा। वहां गए, मगरिब की नमाज के बाद उसने खत्म किया, जहां से पूछो पूरा सुनाता था। मैंने कहा आइंदा कल जुमा है, ले आई हमारे यहाँ, और जमात आई हुई थी। मैंने ऊपर बैठा दिया उस बच्चे को, 6 साल बच्चे को। मैंने कहा हाफिज कुरान कामिल हाफिज है बच्चा, कामिल। अब वो पूछने लगे, जब जहां पूछो बच्चा पढ़ता है, कुरान पाक का मौजूदा है। बोले भी हाफिज होते हैं, बच्चे जवान हाफिज होते हैं, सब हाफिज होते हैं। इसलिए मेरे बुजुर्ग मजलिस महफिल है, इसलिए कुरान की निस्बत से मुनक़िद की गई है। आप लोग अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। बच्चा स्कूल पढ़े, साथ में हाफिज भी बने, बच्चे स्कूल पढ़ेंगे। अभी कितने पूना में नाबीना बच्चों को मदरसा है, अभी मैं उसको जाके आया, मैं नाम से सरपरस्त बदल कर रहा था। 40 हो गए हैं, इतनी 11 गूंगे हैं और बाकी बातें नाबीना हैं। वो खड़े हुए, मैं कहा आप अपना तारुफ कराओ। मैं मान गांव का रहने वाला हूँ, मेरा नाम फला है, स्कूल 6ठी क्लास पढ़ता हूँ मैं, और 6 पारे हाफिज हो गया हूँ। नाबीना स्कूल में 12 क्लास इम्तिहान देने के लिए बच्चों को कोई कालेज तैयार नहीं हो रहा था। भाई बच्चे नाबीना बच्चे बोलेंगे तब तो लिखेगा आदमी ना। अमीना बच्चों को कोई कालेज तैयार हो, आदमी कहाँ से लाएंगे उसे इम्तिहान, उसको वो बोलेंगे, लिखने के लिए आदमी चाहिए। औरंगाबाद कालेज तैयार हुआ तो वहां से बच्चों ने इम्तिहान दिया, पास भी हो गए माशाल्लाह। तो नाबीना बच्चे स्कूल ही पढ़ते और हिफ्ज़ भी करते हैं, हमारे बच्चे नहीं कर सकते। इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अलीगढ़ के परिषद साहब कहने लगे हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत से बच्चे अब हिफ्ज़ करते हैं। जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, परिषद लोग बच्चे फर्स्ट नंबर पास होते हैं, लेकिन उनका ध्यान मुंतशिर नहीं होता, खराफात नहीं लगते। कॉलेज का पढ़ाई करते हैं और आके फिर कराची पढ़ते हैं, उनको खराफात नहीं लगते, ध्यान उनका रसूल आता, फर्स्ट नंबर पास होते हैं। हंस के कहने लगे अब गैर मुस्लिमों के बाद जब मालूम हो जाएगी हिफ्ज़ करने वाला बच्चा फर्स्ट क्लास पास होता है, अपने तो हाफिज बनाएंगे, वो देख लेना, अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे। किसी कुरान शरीफ की मुश्किलात पर बच्चा पास होता है, कुरान शरीफ की बरकत है। बरकत हमेशा बरकत वाले अमाल से आती है। आप लोगों ने अच्छा इरादा किया है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, चाय कितने की मिलती है यहाँ? 10 रुपये। 10 रुपये। अच्छा चलो 10 ही मान लेते हैं हम। कितने मकान यहाँ करीब में है? हम लोग कितने बैठे, जाने 2 मकान वाले हैं, कितने बैठे हम लोग यहाँ? 200 करीब हो गए। अगर एक चाय और रवा छोड़ दे कितना हो जाएगा? अरे 10 रुपया रोज का 300 रुपया हुआ एक आदमी का। कितना हुआ? रोज का 2000। रोज का 2000। 2000 कैसे होगा? अरे 200 है, एक का 300 होगा, 300 होता है। एक का कितना हो जाएगा? 300 होगा, 6000 हो जाएगा। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, हिसाब एक चाय का 100 आदमी 10 रुपया रोज का वो मान करें, एक चाय छोड़ें, 100 कितना हो जाएगा? 1000 है 3000।
آپ لوگ ایسا ہے میتھمیٹک نہیں پڑھو ایسا نہیں پڑھو نہیں پڑھنا بتاؤ 1000 روپیہ ہے نا. ارے 100 آدمی 10 روپیہ روز نکالیں گے 1000 روپیہ 1000 روپیہ ہوگا. حساب صحیح ہو گیا جی. کس کا؟ ایک آدمی کا 10 روپیہ اور 100 آدمی کا 1000 روز کا مہینے کا روز ایک دن کا ہوا نا بھائی اور مہینے کا 30,000 اور 200 کتنا ہو گیا؟ 60,000. اب سمجھ میں ایک چائے قربانی کر کے 60,000 روپیہ 2 سال میں کر سکتے ہیں. 25,000 گھروں میں وہ رکھے ڈبے 1 روپیہ وہ ڈالتے ہیں. کتنا؟ 1 روپیہ. کتنا آمدنی ہو گئی روز کی؟ 25,000 اور مہینے کی 50 دن کو 7.5 لاکھ روپیہ مہینہ ہو گیا. یہ تو بہت آسان ہے. وہاں پر بہتر میں وہاں خالی صاحب بولے وقت دے دو ایک دن دے دو جو چاہے دے دو. میں کافی تایا دربار نہیں وقت نہیں کوئی تاریخ دے دو. وہاں گیا سائنس اسکول میں لے گئے لڑکیوں مدرسہ ہے ماشاء اللہ جو آنے جانے والی لڑکیوں کا وہاں ایکسرا کرانا تھا کروا لے گئے. تو ہم نے بڑا مجمع مکتب کی بنیاد ہے ایمان باقی رہے گا نسل دین پر باقی رہے گی. یاد رکھو اگر ہم نے نسل و دین نہیں سکھایا تو ایسے نصاب تعلیم پوری کوشش ہو رہی ہے. اور نابینا بچوں کے لیے پونا میں 6 اسکول ہیں نابینا لوگوں کے. کتنے؟ عیسائیوں کے ہندوؤں کے. اپنا ایک بھی نہیں. ابھی مدرسہ شروع ہوا ابھی شروع ہوا. ہم لوگ کافی نہیں ہیں تذکرے میں ہمارا وقت جاتا ہے ہم نے کم جاتا ہے. تو پوچھا پہلے سے کوئی فرسٹ نمبر ہے تو غیر مسلم جہاں مسلمان بچے پڑھتے تھے ہاں گنپتی بہت اچھی بنایا مسلمان بچوں نے. وہ پڑھاتے نہیں ہیں 3 بھی لے لیتے ہیں ایمان بھی چھین لیتے ہو. ہم اگر نہیں پھیرے کریں نسلوں کی دکھا نہیں چھوڑ سکتے امت کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. چاہے کئی 4 روز پیتے ہیں 2 کم از کم پیتے ہیں. اور بھی گھر کے ایک آدمی ہے پورے گھر کا آدمی 10 آدمی ایک آدمی تو 200 میں 60,000 روپیہ جمع ہو جاتا ہے. میرے بزرگ دوستوں امت کے بجٹ بناؤ آخرت کا. جہاں آپ کو تعلق مدد سے تعلق ہو آپ وہاں دو. اتنے غریب بچے ہیں. ایک ہے دعا کا کرانا ایک ہے دعا کا لینا. دعا کرانا ہے دعا کر دیجئے. ایمان والے دعا کرتا ہے کرنا بھی چاہیے امت کا حق ہے. دعا لینا اسے کہتے ہیں ایسے کارنامہ انجام دے دعا نکل جائے جسے دعا نکل جائے. پوچھو نہیں میں غریبوں سے بسرات کرنے والا نہیں ہوتا ہے. صفاور نے لکھا لڑکا گیا ساری دیوا بیٹا ہنستے ہوا گیا روتا ہوا واپس آیا. بیٹا کیوں رو رہے ہو کیا ہوا؟ امی میں داخل ہوا گھر میں آواز آئی ماں بیٹی بولتی ماں سے ساری کیا کریں گے آپ تو کچھ بھی نہیں گھر میں ہے. امی وہ بولی کہ ماں بولی بیٹے پانی تو ہے پانی اسٹار کر لیں گے. بچہ رونے لگا. ابھی ہم لوگ کیا کیا کھاتے ہیں ہمارے بہت میں ہم تو پانی سے اسٹار کرتے ہیں. امت کیا حال ہے. کوئی مانگے تو دینا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ دیا ہے بھیا بنا کے معلومات کرے پوچھے یہ کرے. ایک آدمی میرا معمول مسجد نکاح پڑھاتا ہوں نکاح کبھی پیسہ لیا نہیں اپنا اللہ کے لوگ دلی کہیں بڑے بڑے سے لوگوں نے چاہا مجھ کو ہوٹل میں رہا. میں کہ نہیں مسجد نہیں پڑھاتا ہوں. چوتھی بچی آپ کی چوتھی بچی ہے ماشاء اللہ ہو گیا سب کا. بولے 4 بچے اللہ نے بلا لیا اپنے گھر ان کا آباد ہو گیا اور اللہ سب کو خوش ہیں. میں پارٹی ہوتی کرتے نہیں کرتے 4 بچیاں اپنے گھر خوش ہیں. بولے کرتا کیوں نہیں کرتا؟ میں کہا اتنی بچی لے لو. یہ تم سمجھو ہمارے 5 بچی تھی. بولے بات دل کی آپ کو لگتی ہے بالکل 5 ہوتی کرتا 1 بچی کروں گا انشاءاللہ. میں اتنی بچی 25 سالہ ماں گھروں میں کام کرتی تھی. کوئی بھائی نہیں کوئی ماموں نہیں کوئی چچا نہیں کوئی کرنے والا نہیں. ماں بیچاری تھی بچی پڑھی اسی بچی پر 25 سال ہو گئی. اس نے طے کیا شادی کرا دیا. جب نکاح پڑھ کے ہو گیا اور جانے لگی تو گئے ہو بیٹی مجھ کو معاف کرنا میرے بس جو تھا میں نے کر دیا بیٹی کوئی کمی تو نہیں معاف کرنا. وہ بچی لگی انہوں نے اللہ گھر آباد کر دیا. آپ نے میرا گھر آباد کر دیا. اللہ سارا بن گیا میرے سہارا بن گئے. میری ماں رویا کرتی تھی گھر میں آنسو گراتی تھی. اللہ میں مر گئی کوئی اس کے بھائی بھی نہیں ہے ماموں نہیں ہے چچا نہیں ہے میری بیٹی کہاں جائے گی اس کا کون سہارا ہوگا؟ میری ماں آپ نے پوچھا اللہ کافی پہنچ دے. اب اسے دعا دینا بھی شروع کیا. اتنی غریب بچی نے بولے میں نے 8 اتنی بچی شادی کی. میری بچیاں نکاح ہوا گھر گئی ہو گئے چلی گئی. میری بچی مجھ کو دعا کرا دل بھر دیا.
لینے والے بن کے جاؤ. مسجد دیکھو, مدرسہ دیکھو, تب دیکھتے ہیں گلی مسجد دیکھو, کیا ضرورت ہے علاقے کی اللہ نے آپ دیا ہے تو کچھ تو اللہ حکمت اللہ کی رکھو. کریں انشاءاللہ. دعا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم أحينا مسلما وأمتنا مسلما. اللهم ارزقنا اتباع النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہنے سنے قبول فرما, کہنے سنے میں اخلاص عطا فرما, عمل کی توفیق عطا فرما, ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما, ہمارے باطن کی اصلاح فرما, روحانی صحت عطا فرما, روحانی صحت عطا فرما. اللہ ان بچوں نے حفظ قرآن شروع کیا ہے, ان کے حافظ کامل بنا, ان کو حافظ کامل بنا, حافظ معمل بنا, دین میں دائی شہدائی بنا, بڑے کام لینے فیصلے فرما. جو لوگ ان کا تعاون کریں, جو لوگ ان کا انتظام کریں, جو لوگ دعائیں دیں, اللہ تائید کریں, دعائیں دیں, سب اپنی شاہنشاہ بدلاتا فرما. اللہ دینی خدمت کی سب کو قبول فرما, اللہ دینی خدمات کو قبول فرما. اللہ اس میں اخلاص عطا فرما, رضا کی دینی کام کرنے توفیق عطا فرما, رضا کے مطابق کرنے توفیق عطا فرما. ہر ایک چھوٹی بڑی مشکلات آسان فرما, ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما, بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما, مقروضوں کو بار برس دوش فرما. اللہ ہم کو نیک و صالح بنا, ہماری اولاد کو نسلوں کو نیک و صالح بنا, ساری امت مسلمہ کو نیک و صالح بنا, ساری امت کی جان مال کی حفاظت فرما, دین ایمان کی حفاظت فرما, عزت آبرو کی حفاظت فرما, ساری امت کے مشکلات کو آسان فرما, ساری امت کی پریشانیوں کو دور فرما, بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما, مقروضوں کو بار کر دوش فرما. ہر قسم کے شرور سے, فتن سے, اسقام سے, امراض سے, آفات و بلیات حفاظت فرما. اللہ اپنوں غیر دونوں کے شرور سے حفاظت فرما, ظاہری باطنی فتنہ سے حفاظت فرما, نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما. اے اللہ نیکیوں کا شوق پیدا فرما, آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما, اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما. اللہ ہدایت کو عام فرما, اسباب ہدایت کو عام فرما, ذرات گمراہی کا اسباب کے اللہ ختم فرما. دین کی ترقی کے لیے عالم میں جہاں جہاں جو بھی کوشش ہوتی ہیں ان کوششوں کو بارآور فرما, تو فروغ عطا فرما, ترقی عطا فرما. اللہ دینی کاموں کی حفاظت فرما, دینی کام کرنے والوں حمایت اور حفاظت فرما, ان کو غلبہ عطا فرما, باطل قوتوں کو پاش پاش فرما, اہل باطل میں اختلاف پیدا فرما, باطل سازشوں ختم فرما, باطل منصوبوں کو ناکام فرما, باطل آوازوں کو بہتر فرما, باطل کو بھائی ٹکرا تک ختم کرنے فیصلے فرما, برتے کا اللہ پہ حق قبول فرما, درکیہ عطا فرما, غیظ کے اسباب وسائل پیدا فرما, بہترین حملہ عطا فرما, مخلص احباب عطا فرما, مخلص محمی عطا فرما, اچھے خدمت گزار اشعار عطا فرما, اچھے پڑھنے پڑھانے والے عطا فرما, یہ خدمت کرنے والے عطا فرما, دھیان دل سے کام کرنے والا حملہ عطا فرما, آپ کو رضا کے لیے کام کرنے والا حملہ عطا فرما. اللہ عافیت کا, کرم کا, فضل کا معاملہ فرما, سب کے جائز مقاصد جائز تمنائیں پورے فرما, ساری امت کے حق میں تمام دعا قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, آمین یا رب. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کے لیے کھانے کا نظم کیا گیا ہے, کھانا کھا کر ہی تشریف لے جائیں, کھانا کھا کر ہی جائیں.